بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شرعیہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔ اور محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین، نبی المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد۔ وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور ظہور امام میں تعجیل کے لیے جتنا جلد امام کو بلانا چاہتے ہیں اتنی بلندتر صلوات۔ جزاک اللہ۔ مومنات گرامی، اللہ انسان سے کچھ وعدے چاہتا ہے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس موضوع پر ہم نے سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 23 کو سرنامہ کلام بنایا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ گفتگو کس حوالے سے ہو رہی ہے؟ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا اور آیہ مبارکہ جس کو ہم لے کر چلے، اس میں پروردگار عالم ہم سے کچھ ڈیمانڈز کر رہا ہے۔ اللہ کیا بات کر رہا ہے؟ من المومنین رجال صدقوا۔ مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ عہد اللہ ہو، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا ہے، صدقوا سے سچا کر لیا۔ علیہ فمنہم من قضا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پورا کر لیا، اور کچھ ایسے ہیں من ینتظر، جو کہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کے وعدوں میں، ان کے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہمارا جو عشرے کا موضوع ہے، اس موضوع کا نام ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ، یہ نہ سوچئے گا کہ میں کسی تحریک، کسی تنظیم کا نام لے رہی ہوں۔ حزب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا لشکر۔ اللہ کا لشکر کیسے بن سکتا ہے؟ ہم کون سے والے لوگ ہیں؟ ہم پہلی کیٹیگری والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم سیکنڈ کیٹیگری کے۔ میں بغیر تمہید کے گفتگو کر رہی ہوں، مطلب میں نے وہ جو تمہیدی گفتگو، وہ جو ذائقے والی گفتگو میں نے بیچ میں نہیں کی ہے۔ میں سیدھی آیت کے بعد گفتگو۔ دو طرح کے گروپس ہیں جن سے اللہ بات کر رہا ہے۔ وہ دو طرح کے گروپس کون سے ہیں؟ ایک جنہوں نے وعدہ پورا کر لیا، اور دوسرے جو ابھی اپنا وعدہ پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ دو کیٹیگریز ہو گئیں۔ اب جو پورا کر کر چلے گئے وہ بھی اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور جنہوں نے پورا کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ تو جو اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں، ان کو اگر جمع کر دیا جائے تو اسے حزب اللہ کہا جاتا ہے۔
یہاں میں عام مجمع سے بات نہیں کر رہی، یہاں پہ سب کے سب حزب اللہ بیٹھے ہیں، حزب اللہ ہی بیٹھے ہیں کہ جو اللہ کے لشکر میں اپنا پارٹ انجام دینا چاہتے ہیں، اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا جو چلے گئے انہوں نے ایسا کیا کیا کہ خدا نے ان کو چن لیا۔ ہم لوگ بیٹھے ہیں نا کام کرنے کے لیے، کون سا وعدہ؟ اللہ سے وعدہ پورا کیا۔ کل میں نے، میری بیٹیاں بیٹھی تھی تو میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ تمہارے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم نے وعدہ کب کیا؟ تو بیٹا ہم نے وعدہ کب کیا تھا؟ عالم الست میں، عالم ارواح میں ہم نے خدا سے وعدہ کیا تھا۔ جیسے کہ میں نے بہت سال پہلے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ جو مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں یہ آپ خدا کی مرضی سے ہیں یا اپنی مرضی سے ہیں؟ بتائیے، کس کی مرضی سے آپ شیعہ ہیں؟ محبان اہل بیت جو آپ ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، جناب فاطمہ کی معرفت رکھتے ہیں، رسول اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، یہ جو معرفت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ بائی چوائس ہے یا من جانب الہیہ ہے؟ اللہ کی طرف سے یا آپ نے چوز کیا؟ دیکھو بیٹا سمجھنا ہے نا، اللہ کی طرف سے اگر محبت ہے تو پھر اگر محشر میں فیصلہ ہوا، انشاءاللہ ہوگا تو ویسے ایسا ہی کہ محبان اہل بیت ہی سچ ہیں، محبان اہل بیت ہی حق ہیں۔ تو اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کی تھاٹ ہے، جس مکتبہ فکر پہ آپ چل رہے ہیں وہی سچا اور حق والا مکتبہ فکر ہے، اللہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ کو جنت میں لے کر جائے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے جنت کے دروازے کھولیں، تو وہ بیچارے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اگر اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اللہ سے بات تو کریں گے نا کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں کیوں نہیں یہ والا مکتبہ فکر بتایا؟ اگر یہی سچا تھا تو اللہ ہمیں بھی اس سچ والے مکتبہ فکر پہ دے دیتا۔ اگر اللہ اس کے باوجود بھی انہیں جہنم میں ڈالے تو بیٹا یہ اس کے عدل کے خلاف ہے، تو اللہ نے یہ والا معاملہ اپنے کندھے پہ رکھا ہی نہیں۔ اللہ نے کیوں؟ زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے، کائنات خلق نہیں ہوئی، مگر کچھ ہستیاں تھیں جو خلق تھیں، کچھ ہستیاں تھیں جو خلق تھیں، کچھ لوگ تھے۔ اگر ذہنوں میں ہو، جلدی سے لے جاؤں، آدم خلق ہوئے، واقعہ ذہنوں میں ہے فٹافٹ، کون سی ہستیاں تھیں مجھے نہیں پتا، میں بات ہی نہیں کر رہی، میں تو قرآن کی بات کر رہی ہوں۔ اب اگر قرآن بھی کسی کو لگے کہ ہم نے بنایا ہے تو بھائی معذرت خواہ ہیں۔ اللہ نے پرومس کیا ہوا ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کے لفظ پہ کوئی اتنی سی بھی ادھر سے ادھر ایڈیشن نہیں کر سکتا۔ ساری گیم جو تم کھیلو تو ترجمے میں کھیل سکتے ہو، مگر عربک کے الفاظ میں آپ ذرا سا بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں۔ ترجمہ بدلتے رہتے ہیں لوگ، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ترجمہ کر دیتا ہے۔ تو ذہنوں میں ذرا ایک جملہ رکھیے گا کہ جب جناب آدم خلق ہوئے، ابھی پہلی خلقت ہے نا آدم کی، جب جناب آدم خلق ہوئے تو اللہ نے پہلا حکم فرشتوں کو دیا۔ جب فرشتوں کو حکم دیا، واقعہ آپ کو آتا ہے اس لیے میں آپ کے واقعے ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر جلدی سے لے کر جاؤں۔ پہلا حکم کس کو دیا؟ فرشتوں کو دیا۔ اب جب فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، اس سے پہلے فرشتوں کا امتحان لیا کہ ان کا نام بتاؤ ان کے، تو فرشتوں نے کیا جملہ کہا کہ پروردگار ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ نام نہیں بتا سکے، اللہ نے جناب آدم کی طرف اشارہ کیا، جناب آدم نے وہ تمام چیزوں کو ناموں کے ساتھ پہچانا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، چیزیں تھیں، ہستیاں تھیں، نور تھا، حضرت آدم نے اس کو بیان کیا۔ جیسے ہی آدم نے بیان کیا ویسے ہی اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا اب اس کو سجدہ کرو۔ یہاں تک کلیئر؟ سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے کر لیا، کیونکہ وہ جن تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، دیکھیں جن اور فرشتے میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں میں ضرورت اور خواہش نہیں ہوتی،
فرشتے ایک سرکل کے گرد چلتے ہیں، ان کے پاس خواہش نہیں ہے، مگر جہاں پر اللہ انسان کا تذکرہ کرتا ہے وہاں پر ساتھ ہی اللہ جنات کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اے گروہ جن و انس، میں نے نہیں خلق کیا جن اور انس کو۔ جہاں پہ انسانوں کا ذکر ہے وہاں پر جنات کا بھی تذکرہ ہے۔ پتہ چلا جو فیکٹرز انسان میں ہے، ضرورت مجھے ہوتی ہے، حاجت مجھے ہوتی ہے، خواہش مجھے ہوتی ہے، سرکشی میرے اندر ہے، اطاعت میرے اندر ہے، جیسے جیسے ایلیمنٹ میرے اندر ہے ویسے ہی ایلیمنٹ جنات کے بھی اندر ہیں۔ مطلب وہ سرکش بھی ہو سکتا ہے، وہ تابع بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ میں اتنی تفصیل میں کیوں جا رہی ہوں؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتوں کیونکہ اطاعت میں منجھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کرو، انہوں نے کر لیا۔ اللہ نے آگے بیان بھی کیا نا کہ کل کو فرشتوں پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ ایک فرشتے نے تو سجدہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے کہا اس نے سجدہ نہیں کیا، کانا من الجن، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں۔ ہوتا تو اس کے اندر یہ کوالٹی نہ ہوتی کہ وہ انکار کرتا۔ اب اس نے انکار کر دیا۔ اب جب انکار ہوا، اب اللہ کی اور اس کی جو کانورسیشن ہے وہ آپ کے اور میرے لیے الارمنگ ہے۔ الارمنگ کیوں ہے؟ اللہ اس سے بات کر رہا، اللہ کرے ابا واستکبر، کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ کیا تو اپنے اندر مغرور ہو رہا ہے؟ جب اللہ نے یہ کہا تو اللہ نے اگلا جملہ کیا کہا کہ کیا تو خود کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے؟ قرآن ہے، کیا تو خود کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے؟ اب یہ عالین کون ہیں؟ یہ جملہ دے رہی ہوں، عالین کون ہیں؟ آدم کی خلقت سے پہلے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ کیا تو خود کو عالین، یہ قرآن ہے۔ اب مجھے نہیں پتا عالین کون ہیں، مگر یہاں پہ ایک گروپ نظر، جمع کا صیغہ ہے، ایک بھی نہیں، اعلیٰ بھی نہیں ہے، عالین ہے، جمع کا صیغہ کہ جو بھی ہیں وہ دو سے زیادہ ہیں۔ تو پتہ چلا دو سے زیادہ کچھ ہستیاں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کیا تو خود کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے؟ اب پتہ چلا دو آنسر اس جملے سے ہم آخذ کریں گے۔ پہلا آنسر یہ کہ آدم سے پہلے کچھ ہستیاں تھیں جنہیں خدا نے خلق کر کے رکھا تھا، اور جس کا علم ابلیس کو تھا، تبھی تو ابلیس سے اللہ نے کہا کہ کیا تو خود کو ان میں سے سمجھ رہا ہے؟ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جو بھی عالین تھے ان کی صفت یہ تھی کہ ان پر آدم پہ سجدہ واجب نہیں تھا، آدم پہ سجدہ واجب نہیں تھا، تبھی تو اللہ نے کہا تو خود کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے، وہ نہیں کریں گے تو تو بھی نہیں کرے گا۔ پتہ چلا وہ عالین جو بھی تھے، خلقت عالین سمجھ میں آ گئے۔ اب سمجھ میں آیا ہم نے کس وقت وعدہ کیا اور ہمیں کیا دکھایا گیا؟ پتہ چلا یہ جو آج آپ جن سے بھی محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے کرتے ہیں، وہ جو ان سے نہیں کرتے ہیں، وہ جو رسول اللہ کے امتی ہیں، وہ جو باقی انبیاء کے امتی ہیں، وہ بیٹا یہ سب بائی چوائس ہیں۔ آپ نے پسند کیا ہے، آپ نے پسند کیا ہے۔ عالم ارواح میں جب خدا نے نوروں کی تجلیاں آپ کو دکھائیں، آپ نے جس کی طرف رغبت کا اظہار کیا، اللہ نے اسی مکتبہ فکر کو آپ کے لیے چن لیا۔ اللہ نے اپنے کندھے پہ نہیں رکھا کہ کل کو تم کہو کہ میں نے تمہارے دل میں محبت ڈال دی، میں نے نہیں ڈالی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں جس کی خیر چاہتا ہوں اس کے دل میں محبت اہل بیت کو بڑھا دیتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں اس کے دل کے اندر اہل بیت کا عشق ڈیل دیتا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے جس سے رسول محبت کرے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بائی چوائس ہے، آپ نے خود سلیکٹ کیا ہے
کہ اللہ مجھے ان سے محبت چاہیے. شکریہ بنتا ہے نا، شکریہ بنتا ہے کہ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے عالم الست میں بھی ہمیں شعور اہل بیت عطا کیا. یہ جو اہل بیت کی محبت ہے، یہ جو اہل بیت، جملہ بدل دوں، یہ جو رسول کے گھر والوں سے محبت ہے. ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں بیٹا، اصل میں تو ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے دیکھو تو صحیح، علی کے اگر محبت کرنے والوں کی لسٹ بناؤں نا میں، اوئے ہائے، مولا حزب اللہ پڑھ رہی ہوں نا، کہ ہم اللہ کے حزب کیسے بن سکتے ہیں. اللہ کے سپاہی ہم منتظر ہیں. جو چلے گئے وہ تو سکسیسفل ہیں، مگر جو اب ہم رہ گئے ہیں، ہم نے اپنا میرٹ ہائی کرنا ہے. ہم نے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ وقت کے امام کی نظریں ہم پر پڑ سکیں، کروڑوں کے مجمع میں امام کو سلیکشن کرنے میں آسانی ہو. یہ شعور میں نے عرض کیا نا کہ اب خدا پہ مدعا نہیں ہے. اللہ نے خود یہ ذمہ نہیں لیا کہ میں کس کو یہودی بنا رہا ہوں، کس کو عیسائی بنا رہا ہوں، کسی کو فلاں مکتب کا، کسی کو فلاں مکتب کا، کسی کو مکتب تشیع. اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے تو صرف مسلمان بھیجا ہے. یہ دل کی رغبتیں تھیں جن سے آپ کا خمیر ملا. آپ نے روز الست، اس سورہ اعراف کی آیہ مبارکہ 174 ہے آئی تھنک سو، آپ اس کو گھر جا کے دیکھیے گا. اسی میں اللہ اس وعدے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اپنا اللہ سے وعدہ، تو وہی وعدہ ہے جس کو آپ یہاں بیٹھ کر وفا کر رہے ہیں. اور اس وعدے کو رنگ دیا حسین ابن علی نے، اس وعدے کو رنگ دیا علی ابن ابی طالب نے. وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہر سال یاد دلانے کے لیے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر کر آپ کو گھروں سے نکال کر اپنے گھر میں لے آتا ہے کہ یہ گھر گھر نہیں ہے. جائے مولا علی سے محبت کرنے والوں کی لسٹ بنائیں، مولا کے عاشق مولا سے جو محبت کرتے ہیں، اگر میں کہوں لسٹ بنائیں، ایک دو نام بولیں ذرا، بولیں. ہاں، میسم تمار، ہاں بولیں بولیں، کم تھوڑی ہیں. ہاں سارے آوازیں آ رہی، جناب سلمان فارسی، جناب میسم تمار، جناب قمبر، جناب حذیفہ یمانی، جناب رابعہ. یہ اتنے نام اگر میں بولتی جاؤں، یہ سارے عاشقان اہل بیت بھی ہیں اور عاشقان علی ہیں. اب اگر میں لسٹ بناؤں نا، تو جس نے سب سے زیادہ مولا کائنات سے محبت کی ہے، اور اگر کہا جائے کہ تمام تاریخ کی روشنی میں مولا کائنات سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کا نام ٹاپ آف دا لسٹ لکھو، تو آپ کو بتاؤں، تاریخ، روایتیں، تمام چیزیں پڑھوں تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے، جزاک اللہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والے خود رسول ہیں. خود رسول ہیں. رسول نے کی ہے نا، تو تب سلمان کو پتا چلا اس سے محبت کرنی ہے. رسول نے بھی ایسے محبت کی کہ اگر اللہ جنت کے پھل بھیج دے اور جنت کے پھل بھیج کر کہے رسول کچھ آپ کھا لیجئے، کچھ ان کو دے دیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، رسول منتظر رہے کب علی آئے، کب علی آئے. جناب انس جو ہیں وہ راوی ہیں اس کے کہ جب رسول کی
بارگاہ میں بھنا ہوا پرندہ آیا، مجھے پتا چل گیا کہ جبریل کہہ کر گئے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو ساتھ کھلا لیجئے گا۔ انس کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اندر جا کر رسول کے ساتھ کھا لوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ رسول مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر جب دق الباب ہوتا تھا ایک گردان پہ وہاں پر دروازے پہ کھڑا تھا، وہ کہتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جیسے ہی علی آئے رسول نے دروازہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ انتظار، کہ اللہ تو نے ہی تو کہا تھا جس سے تو محبت کرتا ہے اسے اپنے ساتھ۔ بہار الانوار کا واقعہ آپ کو پتہ، پھل بھیجے اللہ نے، انار روایتوں میں ہے رسول کچھ آپ کھا لیں بہار الانوار، کچھ ان کو دے دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ بیٹا بہت واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے، لوگوں نے یہ ڈائیورٹ کر کر کے ایسے بنا دیے ہیں کہ اور بھی لوگوں کو رسول اللہ نے اپنے ساتھ کھلایا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب آئے جلدی جلدی ایک انار رسول نے خود کھایا، ایک علی کو دے دیا، علی یہ انار اللہ نے اسپیشلی بھجوایا تھا، آپ گھر لے جائیے، تھوڑا بچوں کو کھلائیے، تھوڑا آپ کھائیے۔ علی رستے میں جا رہے تھے، جیسے ہی رستے میں جا رہے رومال میں انار تھا، ایک صحابی مل گئے، انہوں نے دیکھا علی کے ہاتھ میں کچھ ہے، کہا یا علی تھوڑا سا دے دیں گے؟ جو کسی کو کچھ نہ دے وہ علی تو نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ علی والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے بیٹا۔ تمہارے گھر مہمان آئے نا، کبھی کبھی کوئی دروازے سے کوئی چیز دے کر جاتا ہے نا، اپنی عادت بنا لیجئے کہ اگر دروازے سے کوئی چیز دے کے بھی جا رہا ہے نا، آپ نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیکنگ میں پکڑا دینا ہے، چاہے وہ جوس کا ڈبہ ہو، چاہے وہ ایک بسکٹ کا ٹکی پیک ہو، چاہے وہ چھوٹا سا کیک ہو، مطلب کوئی بھی چیز ہو، آپ ہاتھ میں رکھ کر کہیے گا یا علی میں نے اپنے گھر کو آپ کی سنت پہ چلا دیا ہے، یا علی تھوڑا سا ہے مگر دے اس لیے رہی ہوں تاکہ اگلے کو پتا چلے علی والوں میں اور باقیوں میں فرق ہوتا ہے۔ بیٹا سمجھو، رائڈر آتا ہے نا، اس کو بھی پانی پلاؤ تاکہ اسے علی والوں میں اور باقیوں میں فرق پتا چلے۔ گھر میں میڈز ہو نا، ان سے بھی ایسا سلوک کرو کہ وہ خود کہنے پہ مجبور ہو جائیں۔ باجی جو شیعہ ہوتے ہیں نا وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ کرو گے یہ تبلیغ ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام جو مانگے اور علی نہ دے۔ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ حزب اللہ ہے کیا، یہ والے بیعتیں بھی تھوڑا تھوڑا کردار علی سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا علی ہیں کیا۔ اب مولا نے وہی شاپر کھولا جس میں انار تھا، رومال پہلے کا شاپر تھے، مولا نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا علی تھوڑا سا دے دیں، علی نے وہی انار نکالا، اس کو کھولنے لگے، اب جو لفافہ کھولا لفافہ خالی، انار ہی نہیں ہے۔ اب جب انار نہیں تھا علی نے لپیٹا، کہنے لگے معذرت چاہتا ہوں مجھے لگا اس میں کچھ ہے مگر اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ اس کے بعد لیا گھر چلے گئے، جیسے ہی گھر پہنچے، جیسے ہی گھر میں لفافہ کھولا پھر انار تھا۔ علی کہنے لگے یا اللہ یہ انار رستے میں نہیں تھا، بہرحال کاٹا، بچوں کو کھلایا، خود کھایا، جناب زہرا کو دیا۔ کھانے کے بعد وضو کر کے دوبارہ مسجد میں گئے، کہا یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ نے جو مجھے انار دیا تھا، راستے میں سائل ملا، میں نے چاہا اسے دے دوں۔ جب یہ جملہ کہا تو رسول نے مسکرا کر کہا علی تمہیں پتہ نہیں ہے جنت کا طعام غیر معصوم کے لیے نہیں ہوتا، اللہ نے تمہارے بچوں کے لیے اصول بدلے ہیں، ورنہ تو اللہ جنت سے نکالتے ہوئے لباس بھی اتروا لیتا ہے۔ یہ واحد گھر اہل بیت ہے، واحد۔ سلامت رہیں، اوئے ہوئے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے اگر ہم لسٹڈ کریں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے مولا کائنات سے کون ہیں تو وہ خود رسول ہیں، خود رسول ہیں۔ رسول نے محبت کی ہے تو بیٹا آج ہم نے بھی محبت اہل بیت سے کی ہے، رسول نے محبت کی ہے
تو آج ہم سارے کے سارے متفق ہو کر یہاں پر اجتماعی طور پر بیٹھے ہیں. بیٹا اصل میں یہ اظہار عشق علی نہیں ہے، یہ اظہار عشق رسول ہے. ہم کہنے آئے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. جیسے آپ عاشق تھے ویسے ہم بھی عاشق ہیں. یہ جو مومن ہے نا بیٹا، اس کا ٹریننگ سیشن چل رہا ہے. آپ کا کیا چل رہا ہے؟ ٹریننگ سیشن. ٹریننگ کس کام کے لیے ہو رہی ہے؟ نظام ولایت میں فال ہونے کے لیے. نظام ولایت بیٹا ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے سمجھنا. کل میں نے کیا کہا تھا کہ ولایت ایک سسٹم کا نام ہے. لوگوں کو علی سے مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو اس سسٹم سے مسئلہ ہے کہ جس سسٹم کے بانی رسول ہیں اور چلانے والے علی ہیں. ولایت کیا ہے؟ ولایت سسٹم ہے. لوگوں کو، میں نے کہا نا، لوگ اپنی ضروریات مولا سے پوری کرواتے تھے. مولا حسین، مولا علی، ان کی ذاتی دشمنیاں تھوڑی تھی کسی سے. ذاتیات کی وجہ سے نہیں شہید ہوئے یہ، ان کی شہادتوں کی وجہ بیٹا وہ امانت تھی جو رسول نے ان کو دی. ان کا نا حال وہی ہے اہل بیت کے گھر کا کہ قیمتی چیز ان کے حوالے ہو گئی جس کو بچاتے بچاتے انہوں نے اپنا پورا گھر لٹا دیا. اب یہ جو ٹریننگ سیشن ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کا جملہ، بیٹا ہم نے بہت کم باتیں امام تقی سے سنی ہیں. اب مجھے تھوڑا سا نا پیپر آؤٹ کرنے دیں. پیپر آؤٹ کرنا مطلب ائمہ نے کیا، میں کون ہوتی ہوں. یہ جو نویں امام ہیں یہ وہ امام ہیں کہ جن کو بہت کم وقت ملا ہے امامت کا کام کرنے کے لیے. ینگسٹ، سب سے ینگسٹ امام جو شہید ہوئے ہیں نویں امام. سب سے چھوٹے امام جو مسند امامت پر تشریف رکھا جنہوں نے نویں امام. 6 یا 7 سال کی عمر میں امامت، یہی ہے نا. جب آپ کے 8ویں امام کو شہید کیا گیا تو آپ کے 9ویں امام کی عمر 7 سال تھی. یہ 7 سال کی عمر میں مسند امامت پر بٹھائے گئے. تو ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا وہ یہ ہوا کہ بھلا کوئی بچہ بھی امام ہوتا ہے، اتنا سا بچہ امام کیسے بن سکتا ہے. تب امام نے کچھ پروٹوکولز لوگوں کو بتائے. سب سے زیادہ کام کرنے کا وقت نہیں تھا نا، تو شارٹسٹ وے میں انہوں نے، ایک ہوتا نا جلدی جلدی نوٹس ہائی لائٹ پکڑو بھائی، جلدی جلدی کام کرو، یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا. نویں امام نے جملہ، حزب اللہ بننا ہے نا، اللہ کا سپاہی بننا ہے نا. میں پوچھوں اللہ کا سپاہی، ذرا ایک دفعہ بتائیے بننا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لشکر کا سپاہی بننا ہے یا نہیں؟ بیٹا جب لشکر کا سپاہی بننا ہے تو کو پھر پیپر تو دینا پڑے گا. کون کون تیار ہے پیپر دینے کے لیے؟ ماشاءاللہ. واجل فرائیے لبیک یا حسین کا نعرہ بہت، مطلب میرا تو موسٹ نہیں. 1 منٹ رکیے آنٹی، 1 منٹ رکیے. پتہ اس وقت جو ہے نا زائرین جنہوں نے عاشور پہ جانا تھا وہ بھی ابھی جا نہیں پا رہے ہیں. بہت سے زائرین اس وقت ایئرپورٹ پہ ہیں کیونکہ عراق نے اپنی، عراق کیا کہوں، پالیسیاں آپ کو پتہ چینج کہیں اور سے ہوتی ہیں اور نام عراق کا ہوتا ہے. جہاز کے ٹکٹ ہیں، ایئرپورٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انڈر 50 ٹریول نہیں کر سکتا، وداؤٹ فیملی ٹریول نہیں کر سکتا. یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہیں. عاشور کے جو زائرین ہیں ان میں سے بہت سو کو ڈیپورٹ کر کر اس وقت بٹھایا ہوا ہے ایئرپورٹ پر، ہے نا.
یہ جو بیٹھے ہوئے اس وقت ناموں کی لسٹ پہنچ گئی ہے امام حسین کے پاس. کچھ 40 کی تیاری کر رہے ہیں, کچھ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, کسی کے دل میں خواہش ہے کہ ہم جائیں. اور آج تو ویسے بھی 2 محرم ہے, کربلا کی آبادی, کربلا کو سجنے کی تاریخ ہے. تو آپ سب کے لیے اسپیشل جو امام حسین علیہ السلام نے ٹریٹمنٹ کیا ہے, تو جس کے دل میں محبت ہے وہ امام حسین کو آج جب سپاہی بننا ہے, لشکر میں جانا ہے, تو جتنا فرنٹ والی لائن پہ کھڑا ہونا ہے اتنا ہاتھوں کو بلند کر کر ایک مرتبہ سب مل کر اس طرح کا لبیک کہیے کہ طاغوت کا دل ہل جائے. لبیک یا حسین. یہ جو میں نے لبیک کروایا ہے یہ ان زائرین کے لیے جو اس وقت ابھی رکے کھڑے ہیں. بیٹا تم تڑپ سمجھتے ہو کہ کربلا کے راستے پہ کوئی جا رہا ہو اور دروازے نہ کھلے نا, بڑا درد ہوتا ہے. پروردگار ان زائرین کی مشکلیں آسان کر کہ جو اس وقت اپنا سب کچھ دے کر کربلا کے راستے پہ کھڑے ہیں. تو بیٹا آسان نہیں ہے اہل بیت سے عشق کرنا. کچھ پوائنٹس پہ بات کروں گی. جب آپ فوج میں آتے ہیں نا, اس میں کچھ امتحانات ہیں. نویں امام ان کی کوٹ میں آپ کو سنا رہی ہوں. امام کا جملہ ہے کہ جب مشکلیں سخت ہوتی ہیں نا تو ان میں سے کچھ چیزیں ملتی ہیں تو کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کہا کچھ کا امتحان فقیری سے اللہ لیتا ہے اور کچھ کا امیری سے. کسی کو بہت نواز دیتا ہے اور کسی کے پاس کم ہوتی ہیں نعمتیں. کہا اب یہ دونوں طریقے کے امتحان چل رہے ہیں. ان امتحانوں میں کسی کا فقیری سے اور کسی کا امیری سے. کہا یہ دونوں امتحان جب فقیری آ جائے اور امیری آ جائے تو یہ ٹریننگ سیشن ہے. یہ نہ سوچو کہ اللہ نے مجھے بہت امیر کر دیا تو مجھ پہ کوئی خاص کرم ہے, یا اللہ نے مجھ سے خدا نخواستہ دولت لے لی, نعمت لے لی تو اللہ نہ کرے ہم پر کوئی خدا نخواستہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. بیٹا کبھی کبھی خدا بہت دے کر آزماتا ہے, کبھی کبھی خدا کچھ لے کر آزماتا ہے. اب اگر فقیر ہو جائے تو اللہ کیا کرے؟ تو آپ کے نویں امام نے جملہ کہا, فقیری ہو تو اسے پاک دامنی سے بلند کر لو. کہا اگر فقیری ہو تو اس کو پاک دامنی سے بلند کر لو, کیونکہ فقیری کی زینت پاک دامنی ہے. جتنا فقیر ہوتا ہے بندہ اتنا اس کا ایمان ڈول جاتا ہے, جتنا مشکلات میں پڑتا ہے اتنا اس کا ایمان ڈول جاتا ہے. نویں امام نے کہا آخر الزمانہ میں جو مشکل امتحان ہوگا وہ مال کا امتحان ہوگا. لوگ آدھے مال سے ہی چھٹ جائیں گے, کسی کو بہت ملے گا وہ چھٹ جائے گا, کسی کا کم ہوگا وہ چھٹ جائے گا. امام نے کہا خبردار رہنا ان امتحان, یہ پہلی سٹیج ہے. یہ نہ سوچئے یہ کوئی میں نے آخری امتحان بتا دیا. پہلی سٹیج ہے جس میں اگر مال ہے تو لوگوں کا ایمان متزلزل ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا اس غریبی کو پاک دامن رہ کر بلند کر لو. اچھا اللہ پاک دامن رہ کر بلند کر لیا. اس کے بعد اللہ نے اگلا جملہ کہا امیری کی زینت شکر ہے. کہا امیری کی زینت شکر ہے, امیری کی زینت شکر ہے. اس کے بعد اللہ نے اگلا جملہ کہا مصیبتیں بھی نازل ہوں گی. نویں امام آپ کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں, انہوں نے کہا مصیبتیں بھی نازل ہوں گی. تو کہا جب مصیبتیں نازل ہوں
تو مصیبتوں کے نزول پہ صبر اس کی زینت ہے کہ جب تم صبر کر لو گے تو خدا تمہیں چن لے گا۔ اس کے بعد علم جب ملے، علم جب حاصل ہو، تو علم حاصل ہونے کے بعد اکثر لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ یہی والا جملہ حضرت علی اکبر کا بھی ہے۔ امام حسین سے گفتگو کر رہے تھے حضرت علی اکبر، تو یہی جملہ امام حسین نے حضرت علی اکبر سے بھی پوچھا تھا کہ اس دنیا میں بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضرت علی اکبر نے کہا تھا علم ہے۔ جب کہا تھا علم ہے تو امام حسین نے مسکرا کے جملہ کہا تھا، کہا علم ہو مگر حلم کے ساتھ، علم ہو مگر، حلم کا مطلب سمجھ رہی ہیں؟ جھکاؤ کے ساتھ، علم ہو مگر سر جھکا ہوا ہو۔ جب پوچھا مولا اگر کسی کے پاس علم بھی نہ ہو، یہ حضرت علی اکبر اور امام حسین کی بات بیچ میں آ گئی، ابھی وہ آدھا جو ہے وہ رہتا ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں؟ تو جب حضرت علی اکبر سے پوچھا امام حسین علیہ السلام نے، تو امام حسین نے جب پوچھا کیا چیز بہتر ہے، تو انہوں نے کہا کہ علم ہو مگر حلم کے ساتھ۔ کہا اچھا اگر علم نہ ہو تو بندے کے پاس کیا ہو؟ کیا ہو؟ تو حضرت علی اکبر نے کہا امیری، دولت۔ جب انہوں نے کہا دولت ہو تو امام حسین نے مسکرا کے کہا حیا کے ساتھ۔ دولت ہو یعنی اب بیٹے بات کر رہے ہیں، اصل میں یہ مجھے اور آپ کو لیکچر ہے، حضرت علی اکبر کو لیکچر نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر سے گفتگو کر کر امام حسین ہم جیسوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کہا دولت ہو مگر، دوبارہ بولیے، دولت ہو مگر حیا کے ساتھ۔ اب جب یہ جملہ حضرت علی اکبر نے بابا سے سنا تو اب حضرت علی اکبر بابا سے کہہ رہے ہیں، بابا دولت کا حیا سے کیا تعلق ہے؟ دولت کا حیا سے کیا تعلق؟ شرم ہوتا ہے نا۔ تو امام حسین نے بڑا پیارا جملہ کہا۔ امام نے کہا تمہارا لباس اگر کہیں سے پھٹا ہو، تمہیں شرم آئے، تمہیں حیا آئے، تو یہ فطری ہے، نارمل چیز ہے۔ میرے کپڑے پھٹے ہوں گے تو مجھے شرم آئے گی نا۔ کہا یہ فطری ہے۔ کہا لیکن لباس کسی اور کا پھٹا ہو اور شرم تمہیں آئے، یہ دولت کی خیرات ہے کہ لباس کسی اور کا ہو اور شرم تمہیں آ رہی ہو، اس کو حیا کہتے ہیں کہ ضرورت مند کوئی اور ہو اور شرم تمہیں آ رہی ہو، اس کو حیا کہتے ہیں۔ کہا دولت کی زینت شکر الہیہ ہے، اللہ دے تو شکر کرو۔ آخر الزمانہ میں تیار رہیں، یہ ٹیسٹ ہوں گے ہمارے، مصیبت آئے گی۔ جب مصیبت آئے تو ٹیسٹ میں سے کیسے گزرنا ہے؟ صبر کے ساتھ۔ میں پڑھ کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ میں اس میں ایک چیز بھی ایڈ نہیں کرنا چاہ رہی۔ امام کا قول ہے نا، میں اپنی طرف سے بیان کروں تو فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا مصیبت کی زینت صبر ہے۔ اچھا مولا صبر ہو گیا۔ کہا خدا تمہارے کلام سے، تمہاری گفتگو سے بھی تمہارا ٹیسٹ لیتا ہے۔ یہ جو بہت باتیں کرتے ہو نا بیٹھ کر، یار کلیں باتیں، اللہ گفتگویں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اللہ باتیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، کس میں کتنی بڑکیں لگائی ہیں، کس نے کتنا جھوٹ بولا ہے۔ آخر الزمانہ میں بیٹا گفتگو سے بھی چھانٹے جاؤ گے۔ جس کی گفتگو میں ڈینگیاں ہوں گی، ڈینگیاں ہوتی ہیں بیٹا، ڈینگیاں ہوتی ہیں، مطلب ہو جو میں ہوں نہیں وہ میں بنا کر بتاؤں تو بیٹا میرے سامنے والا تو امپریس ہو جائے گا، مگر جو اللہ ہے نا وہ گفتگو کا اخلاص دیکھ رہا ہے۔ پوچھا گفتگو میں کیا ہونا چاہیے؟ کہا فصاحت۔ فصاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیئرٹی۔ جو بات کیجئے اس میں کلیئرٹی اور ڈیول میننگ والی باتیں نہیں۔ میں ممبر کی بات نہیں کر رہی، ڈیول میننگ ہم بھی گھروں میں کرتے ہیں، ممبروں سے تو خیر بہت ہی ہوتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، میں جہاں اڑا کے لے جاؤں گی تمہیں، مطلب اکثر میں نے یہ باتیں سنی ہیں، ممبر تم کہاں، تم پرواز بھی نہیں کر سکتے ہو بھائی۔ ہم اگر پرواز نہیں کر رہے، اتنے سالوں سے فرش اذان نے اگر ہمیں پرواز نہیں دی تو ہمارا یہاں بیٹھنا بیکار ہے۔ ہم کون سی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو سمجھا نہیں پا رہے؟ گفتگو میں فصاحت ہونی چاہیے، سمجھ آ رہا ہے؟ اس کے بعد اگلا جملہ بہت پیارا جملہ، روایت، مطلب جو ہم روایتی کام کرتے ہیں،
روایت کی زینت اس کے تحفظ میں ہے کہ اس میں بدعت شامل نہ ہو، یہ بھی امام کا کام ہے۔ عزاداری روایتی ہے نا، شریعتی تو نہیں ہے، اس کو کلیئر کیجئے، روایت ہے نا، روایات منع نہیں ہیں، اس کا تحفظ اس طرح کیجئے کہ اس میں بدعتیں ایڈ نہ ہوں۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ جس سے مذہب اور عقیدے کو نقصان پہنچے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ سمجھ آ رہے؟ اگلی بات، یہ میرے اور آپ کی پسند کی بات ہے، اللہ چہرے سے بھی امتحان لے گا۔ یہ جو بیوٹی کوئین بن کے پھرتے ہو نا سارے، اللہ بیوٹی کا بھی امتحان لے رہا ہے۔ پوچھا اللہ چہرے کا امتحان کیا ہے؟ اللہ نے کہا چہرے کی زینت سخاوت ہے۔ سخاوت مال سے نہیں کی، اللہ نے کہا تمہارے چہروں کو رونق دیتا ہے تمہارے ہاتھ کا سخی ہونا۔ ادھر تمہارا ہاتھ سخی ہو، تمہارا چہرہ میک اپ سے نہیں بیوٹیفل ہوگا۔ باجی پورا کر لوں؟ یہ میں نے 10 پوائنٹ بتانے ہیں آپ کو، لیکن میں بہت جلدی جلدی لے کے جا رہی ہوں۔ اگر کہیں گی تو اس کو کھولوں گی، ورنہ تو میں نے صرف بتا دیے تاکہ آپ کی سمجھ میں چیزیں آ جائیں۔ چہرہ آرٹیفیشل بیوٹی سے خوبصورت نہیں ہوتا باجی، جیسا اللہ نے بنا دیا نا، جو ناک اللہ نے بنائی ہے نا اسے ویسے ہی رہنے دو، اور سب سے زیادہ مصیبت جو ہونٹ اللہ نے بنائے ہیں، خدا کے واسطے انہیں ویسے ہی رہنے دو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ کے کاموں میں دخل نہ دو، خدا نے جو کر دیا۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو کیا سوٹ کر رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو بنا کے کہہ رہا ہے واللہ احسن الخالقین۔ اس نے انسان خلق کر کے کہا ہے احسن الخالقین، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کو بنا کے وہ متکبر ہو گیا۔ یعنی اللہ ہمیں بنا کے فخر کر رہا ہے، ہم اس میں میم میخیں نکال رہے ہیں۔ چہرے کی زینت بیوٹی نہیں ہے، چہرے کی زینت سخاوت ہے۔ بیٹا بڑا ہی کوئی نارمل شکل کا بھی ہو نا، لیکن اگر وہ مشکلیں حل کرنے لگے تو ویسے ہی پیارا بن جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ عمل سے مشکلیں حل کریں۔ بیٹا آگے پھر اور بھی انشاءاللہ، یہ بہت لمبا ہو جائے گا، کل تھوڑا سا میں اور اس کو 5-6 پوائنٹس اس کے ساتھ کھولوں گی۔ تو بیٹا یہ جو پیپر آؤٹ کیا یہ آپ کے 9 امام نے کیا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ فوکس ہی نہیں ہے ہمارا، منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو چلے گئے وہ تو بہترین جگہ پہنچ گئے بھائی، مگر میں اور آپ بھی حزب الہی ہیں، ہم بھی اللہ کے لشکر کے ایک ادنا سے سپاہی ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں یہاں مجمع لگا ہوا، آپ کو پکارا ہے امام حسین نے، پکارا ہے۔ واقعہ ذہنوں میں ہے نا، لمبی بات نہیں کروں گی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کہا تھا نا، تو آپ کو پتہ ہے عمر ابن سعد نے کیا کہا تھا؟ عمر ابن سعد نے کہا تھا، مولا کے سامنے آیا تھا، آ کر مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ عمر ابن سعد آیا، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ادھر لاشیں ادھر لاشیں، ایک دفعہ ہنسا، اور ہنسنے کے بعد اس نے کہا حسین کیا لاشوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ بیٹا جس کا 18 سالہ جوان مرا ہونا، اس باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو اپنے 32 سال کے جوان بھائی کا لاشا اٹھا کے آیا ہو، بیٹا اس کے ساتھ کس طرح تسلی دی جاتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ عزاداروں آج حسین کس جگہ پہ آ گئے؟ جس جگہ کا نام جاگیر علی اکبر ہے۔
عزاداروں یہ روتے روتے جب گریہ بلند ہو جائے نا تو تمام زواروں کے لیے دعا کرنا، اللہ جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں مولا حسین آج قبالہ لکھ رہے ہیں کربلا کی زمین کا 2 محرم الحرام، 2 محرم کربلا کی تاریخ کا تاریخی دن مولا حسین پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے مقامی لوگوں کو اکٹھا کیا، مقامی لوگوں سے پوچھا کون سی جگہ ہے یہ؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا کہتے یا نواسہ رسول یہ ماریا ہے۔ امام حسین نے کہا اور؟ کہا غازریہ ہے۔ امام نے کہا اور؟ کہا نینوا ہے۔ امام نے کہا اور کوئی نام؟ کہا قاصدیہ ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک سفید پلکوں والا بوڑھا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا نواسہ رسول یہاں نہ رکیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ زمین بڑی ہی سخت ہے، یہاں پر موسیٰ کا بھی خون گرا، یہاں پہ عیسیٰ کا بھی خون گرا، آدم کو یہیں پر چوٹ لگی، ابراہیم کو یہیں پر ایذا ملی، یحییٰ کے خون کے قطرے یہیں گرے، مولا یہ بڑی سخت جگہ ہے یہاں نہ رکے۔ امام نے سب کو پیچھے کر کے پوچھا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جانتے اس نے کیا نام لیا؟ اس نے کہا نواسہ حسین اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ سینے پہ ہاتھ مار کر کہو کربلا والوں کا صدقہ مولا ہمیں بھی وہ جگہ دکھائیے جہاں حسین کا علی اکبر ایڑیاں رگڑتا رہا، مولا ہمیں بھی وہ جگہ دکھائیے۔ بیٹا جب تک نہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے نا کہ خیمہ گاہ کہاں ہے، خیمہ گاہ دیکھو گے نا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ وہاں سے اکبر کا لاشا خیمے تک لانا حسین کے لیے کتنا مشکل تھا۔ عزاداروں جب آنکھوں میں صحیح آنسو آ جائے نا تو سید سجاد سے بات کرنا، کہنا سجاد میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مولا جانے کے لیے زیادہ راہ بھی نہیں ہے، مولا ان آنسوؤں کو زیادہ راہ بنا دیجئے۔ آج حسین کربلا کی زمین خرید رہے ہیں، کہا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام آیا امام حسین نے کہا عباس خیمے لگاؤ، عباس خیمے لگاؤ۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب زینب نے گھبرا کے پوچھا بھیا یہاں رکیں گے؟ کہاں زینب یہاں قیام کریں گے۔ اب جب یہ جملہ کہا بی بی نے کہا بھیا عجیب جگہ ہے، یہاں میرے دل کو وسواس آ رہے ہیں، بھیا عجیب جگہ ہے۔ جیسے ہی یہاں داخل ہوئی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، میرے سر کی چادر کو اڑا دیا۔ آج تک ہوا میں جرت نہیں ہوئی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بار الہ میرے عباس کی خیر، اللہ جانے کون سی جگہ آ گئی۔ عزادارو زمین خریدی، غازی سے کہا غازی خط کھینچو، کربلا کی زمین خرید رہا ہے تمہارا مولا، سنو گے؟ اب میں جملہ پڑھوں گی ان کے لیے جو کربلا نہیں گئے، جو دیکھ کے آ گئے ہیں نا، بیٹا شکریہ ادا کرو، حسین نے جاگیر علی اکبر دیکھنے کی اجازت دے دی۔ بیٹا جو ابھی تک نہیں گئے ان کے لیے جملہ پڑھوں۔ مولا حسین نے پوچھا کتنے کی ہے؟ پتہ نہیں کتنی قیمت بتائی ہے۔ مولا نے 1000 دینار زیادہ دیے، 70,000 دینار دے کر، جسے تم غریب حسین کہتے ہو نا، 70,000 دینار دے کر زمین خرید لی۔ اب جب زمین خریدی جناب زینب کو پتہ چلا کہ بھئی زمین خرید رہا ہے میرا بھائی، فوراً فضہ کو بھیجا، یہاں ساری مائیں بیٹھی ہے نا، تم بتانا بی بی نے کیا کیا ہوگا؟ کہ فضہ جا کے میرے بھائی سے کہیے اس زمین کی رجسٹری میرے اکبر کے نام کر دے، اس زمین کا قبالہ میرے اکبر کے نام۔ حسین نے امامہ اتارنے کے بعد کہا فضہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا زینب کہہ رہی ہیں بستی بساؤں گی، میں دلہن بیاہ کے لاؤں گی۔ ہائے حسین
को भी मिलेगी। तैयार हो गई बेटा, तैयार हो गई जागीरे अली अकबर, तैयार हो गई जागीरे अली अकबर, तैयार हो गई। अब आपके लिए जुमला पढ़ रही हूँ, जो करबला नहीं गया उसके लिए। तुम्हें पता है हुसैन कितना इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? जो एक एक दफा हुआ है ना बेटा, हम अपनी बात कर ही नहीं रहे। अब हुसैन हमारा इंतजार नहीं कर रहे, अब हम हुसैन का कर रहे हैं। मौला एक नजरे करा, मौला एक नजरे करा। मगर बेटा तुम में से जो नहीं गए, तुम्हें पता है मौला कितना इंतजार कर रहे हैं? बेटा 70,000 दिनार दे दिए। देने के बाद मौला हुसैन ने 30,000 दिनार और निकाले। निकाल कर एक मखसूस कबीला है बनी असद, उसके हवाले किए। बनी असद ने कहा मौला कीमत तो पूरी हो गई, मौला अब किस चीज़ को दे रहे हैं? जब कहा ना मौला कीमत पूरी हो गई, अब किस लिए? अब आपके लिए जुमला, कितना इंतज़ार है हुसैन को आपका। मौला ने वो पैसे देकर कहा, ए बनी असद के लोगों, मेरे कुछ मेहमान आएंगे। बनी असद के लोगों, अगर उनके पास खाने को कुछ ना हो ना, तो बनी असद के लोगों उन्हें खाना खिलाना, अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल देना। हाथ खुले हुए हैं ना, हाथ खुले हुए हैं ना, जुमला सुनना, उन्हें ठंडा पानी पिलाना। ठंडा पानी पिलाकर उन्हें कहना तुम्हें मौला हुसैन ने सलाम भेजा है। हाय रोकर कहो, हाय हुसैन, आज करबला आबाद हो गई। हाय हुसैन, आज करबला आबाद हो गई। फर्शे अज़ा पे हाथ रखकर कहो, अम्मा ज़हरा एक दफा इज़्न दिलवा दीजिए, आज करबला तैयार हो गई। अला लानतुल्लाह। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। अज़ादारों, आज ऐसा करते हैं, बड़ी सिफारिश ढूंढते हैं। आज ना बड़ी सिफारिश ढूंढते हैं। यहाँ मजमे में कोई ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने यतीमी देखी हो? आज हम उसी बेटी की सिफारिश। उसी से सिफारिश करवा लीजिए। पता नहीं किसके पहलू में वो 4 साला जख्मी कानों वाली सकीना बैठी है। बीबी आपके कदमों पे हाथ रखकर बीबी अरबईन पर बुला लीजिए। बीबी रास्ते खुलवा दीजिए, बीबी आसानियाँ करवा दीजिए। जो ज़वार अभी तक पहुँचे नहीं हैं उनके लिए आसानियाँ कर दीजिए। तो दिल तड़प रहे हैं, आज हुसैन के करबला आबाद करने का सदका परवरदिगारा सबको ज़वारी करबला अता फरमा। बहन बेटियों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ज़हरा क्लासेस को ज्वाइन करें और दरस कुरान करीम, दरस तारीख़ अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम और दरस अहकाम मसाइल शरिया के ज़रिए इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा करें। आइए इस्लामी तालीमात को हासिल करें और लोगों को इस्लामी तालीमात की दावत दें और इस्लामी तालीमात की नशरियात में शामिल होकर सवाब दारैन हासिल करें और खिदमत दीन करें। हमारी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा और समाज के लिए मुफीद और ज़रूरी लग रहा है तो इस प्रोग्राम को अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों में शेयर करें, फॉरवर्ड करें। लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। और अगर आप भी अपनी बहन बेटियों को आलिमा कोर्स कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्ता कायम करें। ज़हरा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें।